کسی کو اجاڑ کر بسے تو کیا بسے، کسی کو رلا کر ہنسے تو کیا ہنسے۔ اللہ کو بتایا کرے اپنے دل کی کیفیت، اس کتنی تکلیف میں ہے آپ، یقین کرے وہ بہت پیار سے سنے گا۔ اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اترے گا، بے شک وہ دلوں کا ہمراز ہے۔ اور پھر کبھی کبھی ہمیں ٹھیک ہونے کے لیے دواؤں کی نہیں بلکہ کسی خاص شخص کی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر اللہ موت لکھ دے تو مچھر بھی جان لے گا، اگر بچانے پر آ جائے تو سمندر بھی راستہ دے گا۔ یہی ہمارا ایمان ہے اور یہی ہمارا عقیدہ۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم شام ہوتے ہی خود سے توڑا فرار چاہتے ہیں۔ بچڑنے والے تجھے پہلے ہی بتایا تھا، ہم کسی بھی شخص کو ایک بار چاہتے ہیں۔ عبادت کرنے میں دل لگے تو سمجھو کہ یہ روح کی غذا ہے، اور اگر دل نہ لگے تو پھر بھی کرو کیونکہ پھر یہ روح کی دوا ہے۔ ٹھیک ہوں یہ تو ہم کسی سے بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن پریشان ہو کہنے کے لیے کسی بہت خاص کی ضرورت ہوتی ہے جو ہر کسی کو دستیاب نہیں۔ ایک ہی سام سے بار بار ڈسنا سراسر بے وقوفی ہے، لہذا احتیاط کیجیے۔ وہ کوٹے سکے سا سمجھتی تھی مجھے، میں اس کے پاس ہر بار لوٹ جو جاتا تھا۔ زندگی کی الجھنیں شرارتوں کو ختم کر دیتی ہے اور انسان سمجھتا ہے کہ وہ سمجھدار ہو گیا۔ نہ جانے میں برا ہوں یا میرا نصیب، میرا ہر وہ شخص دل دکھاتا ہے جس پر مجھے ناز ہوتا ہے۔ تم میری زندگی کی وہ تکلیف ہو جسے سوچتے ہی میری سانس اکڑنے لگتی ہے، دل بے چین اور آنکھیں نم ہو جاتی ہے۔ میں تمہیں کیسے معاف کر دوں، میں جیسا بھی تھا پر جو تم نے کیا اس کے قابل نہیں تھا۔ اگر زندگی کی راہوں میں کامیابی چاہتے ہو تو اپنے سپوں میں چھپے سے دوغلے اور بہروپیوں کو پہچانیے۔ اخلاق کے پیچھے کردار کا ہونا لازمی ہے۔ منہ کی مٹاس اور چہرے کی مسکراہٹ کو اخلاق نہیں بلکہ پن کہتے ہیں۔ رہتے ہیں مصروف، کرتے ہیں بہانے اور بتاتے ہیں مجبوریاں، صاف لفظوں میں لوگ خدا حافظ کیوں نہیں کہتے؟ اپنے زخموں کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کرو، لوگوں کے پاس مرہم سے زیادہ نمک ہوتے ہیں۔ جسے تو ملا مجھے اس کی ہتھیلی دیکھنی ہے، کیسے ہوتی ہے وہ لکیر جو میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ دستک تو بڑی بات ہے تم جب سے گئے ہو، اس گھر کے دریچوں سے ہوا تک نہیں آتی۔ ذہانت اور شخصیت دری کی دری رہ جاتی ہے جب واسطہ نصیب سے پڑتا ہے۔ اللہ تمہاری برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا، وہ تمہارے ایمان کا امتحان لیتا ہے، اور انہی کا امتحان لیتا ہے جن کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ مت بنو کھلی کتاب کی طرح، جہالت کا دور ہے لوگ پڑھ کر پاڑ دیتے ہیں۔ خلوص کے رشتے بوجھ نہیں لگتے، یہ بڑی آسانی سے سنبھل جاتے ہیں، اور مطلبی رشتے اتنے وزنی ہوتے ہیں کہ ان کو سنبھالتے سنبھالتے ہم خود ان کے نیچے دب جاتے ہیں۔ جو جتنی توجہ کے لائق ہو اسے اتنی دو، اگر کم ظرف لوگوں کو حد سے زیادہ خیال رکھو گے تو اپنی اہمیت کو بیٹھو گے۔
خوبصورت انسان وہی ہے جس سے بات کرنا آسان ہو، جس سے مشکل میں مدد مانگنا آسان ہو، اور جو دوسروں کے دکھ درد میں شامل رہے اور آنسو صاف کرنا جانتا ہو۔ لوگ صرف خود کے سگے ہوتے ہیں۔ آپ ساری عمر کسی کے بارے میں اچھا سوچے، بس ذرا سی غلط فہمی بدگمانی کی دیر ہوتی ہے، آپ کی بلائی خلوص سمیت منہ پر مار دی جاتی ہے۔ انسان جب اچھا سوچتا ہے تو اللہ خود ہی راستے بنا دیتا ہے اور مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ بد نصیب ہے وہ شخص جس کے دروازے پر جنت آئے اور اس نے ٹھکرا دی، یعنی اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کی۔ وقت، محبت اور تعلق خریدا نہیں جا سکتا، لیکن ان کے کھو جانے کے بعد ان کی قدر و قیمت کا احساس ہوتا ہے۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، یہ بات صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بد دعا صرف الفاظ نہیں ہوتے، جس کو دکھ دو اس کی آہ بھی بد دعا بن جاتی ہے، اور رب بہت انصاف کرنے والا ہے۔ بجلی اور روشنی کی رفتار کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، لیکن لوگوں کی مسکراہٹ کے پیچھے کتنی نفرت ہے، یہ کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ تمہارا ایک ہی رب ہے پھر بھی تم اسے یاد نہیں کرتے، لیکن اس کے کتنے بندے ہیں پھر بھی وہ تمہیں نہیں بھول سکتا۔ اپنے اندھیری قبر کو خود روشن کرنے کی تیاری کرے۔ آج زندہ انسان سے لوگ وفا نہیں کرتے، کل مٹی کے ڈھیر کے لیے دعا کون کرے گا؟ کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کے کچھ فیصلے فاصلوں کا سبب بن جاتے ہیں۔ نصیب اچھے نہ ہو تو خوبصورتی کا کیا فائدہ، دلوں کے شہنشاہ اکثر فقیر ہوا کرتے ہیں۔ آپ کو اگنور کرنے والا خود آپ کو ایک دن کہے گا مجھے آپ کی ہر بات منظور ہے، صرف یہ جادو والا ٹرک استعمال کرو۔ یاد رکھنا، کبھی بھی کسی کی نظر اندازی بدتمیزی کو اگنور مت کرنا، بلکہ اس کو اس چیز کا جواب دو، نہ کہ آپ ڈر کے مارے خاموش ہو جائے تو وہ ایسا کرتا رہے گا۔ صرف ایک بات پر خاموشی اختیار کرنی چاہیے، اور وہ ہے نظر اندازی۔ اگر کوئی بدتمیزی کرتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ بھی کریں، لیکن نظر انداز نہ کریں۔ اس شخص سے محبت کرنا بھی ہر دن مرنے کے برابر ہے، جس کو تمہارے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایسا انسان تلاش کرو جو تمہاری آنکھوں سے گرنے والے آنسو کو اپنی ہتھیلی پر یوں سمیٹ لے جیسے وہ کوئی قیمتی موتی ہو۔